نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، مدرسات، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ آپ کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ کس دن پیدا ہوئے تھے اور کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ 9 ربیع الاول کو. صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. کس وقت پیدا ہوئے تھے؟ کس وقت پیدا ہوئے تھے؟ صبح کے وقت کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے کرتے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک جب نبوت ملی اس وقت تک ہم لوگ گئے تھے. اور نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا. تو 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف، توحید کی طرف بلاتے رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کون ایمان لائے تھے؟ حضرت خدیجہ. اس کے بعد مردوں میں کون لائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اس کے بعد بچوں میں کون ایمان لائے تھے؟ حضرت علی. غلاموں میں کون ایمان لائے تھے؟ زید لائے تھے. تو یہ پہلا دستہ تھا جو سب سے پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا لائے؟ ایمان لائے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت و تبلیغ سے، ان کے دعوت کے مشن سے کیا ہے، بہت سارے لوگ اور بھی کیا ہے، ایمان لائے. تو 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے. آج فجر کی نماز کون کون پڑھے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تو خفیہ دعوت دیتے رہے تو سب سے پہلی چیز توحید، ایمانیات، معاملات کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا. چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے نبی تم صبح و شام کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو. تو مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ابتدائی چیز جو اللہ رب العالمین نازل کی تھی ان میں سے نماز بھی تھی. اللہ رب العالمین نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا بھی کیا ہے، حکم دیا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو بھی ایمان لائے تھے وہ لوگ صبح اور شام کو دو رکعت کی نماز پڑھتے تھے، 2 وقت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کی فرضیت سے پہلے نماز کا فرض ہوا تھا سب معراج میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تھا تو اس وقت باقاعدہ طریقے پر 5 وقت کی نماز کیا ہوئی تھی؟ فرض ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے بھی ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام چھپ چھپا کر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، 2 وقت کی نماز پڑھتی تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ 2 وقت کی نماز کیا تھی؟ فرض تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ حکم ملا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، چنانچہ صبح و شام کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. اس کے بارے میں ایک ثبوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور حضرت علی یہ دونوں ایک گھاٹی میں چلے گئے اور وہاں پر دونوں نماز پڑھ رہے تھے. ابو طالب نے دونوں کو دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے حضرت علی کو، دونوں کو دیکھ لیا. تو ابو طالب نے کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے. پوری کیفیت بتلائی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی بات کر رہے تھے. تو ابو طالب نے کہا کہ تم لوگ اس چیز کے اوپر کیا رہو؟ برقرار رہو. تو اس سے بھی معلوم پڑا کہ ابتدائی چیز جو ہے اللہ رب العالمین نے دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، وہ نماز کا حکم تھا. وہ کیا تھا؟ نماز پڑھنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا. اللہ کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ 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 کر لیے یاد ہو. یہ اللہ کو یاد کرنا ہوا؟
اللہ کو ہر طریقے سے یاد کرنا ہے، اللہ کو زبان سے بھی یاد کرنا ہے، اللہ کو اپنے نفس سے بھی یاد کرنا ہے، اللہ کو اپنے جسم سے بھی یاد کرنا ہے، اللہ کو اپنے مال سے بھی یاد کرنا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کو ذکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی گئے مسجد کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ سینے پر رکھ لیے، ہو گیا اللہ کی عبادت، زبان سے اللہ اللہ کر لیے، ہو گیا اللہ کی عبادت، نہیں، بلکہ اللہ کی یاد کرنے کا اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ کو تم کس طریقے سے یاد کرو گے۔ نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، زکوٰۃ دے کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، روزہ رکھ کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی یاد کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر جو ابتدائی چیز اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی وہ نماز تھا، اور میں نے نماز کے تعلق سے بتلایا تھا اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے بارے میں بتلایا تھا کہ کتنا اہم زندگی کے لیے ہمارے لیے نماز ہے، کتنا اہم ہے، یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت آگے بڑھنے لگی تو یہ خبر قریش تک بھی پہنچی، یہ خبر کیا ہے، قریش تک بھی پہنچی، لیکن ان لوگوں نے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے الوہیت اور حقوق الوہیت کے بارے میں بتلانے والے ہیں، جس طریقے سے اس سے پہلے امیہ بن سلط، قس بن سعید، اسی طریقے سے عمرو بن نفیل وغیرہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے الوہیت کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ مشرکین مکہ کے سامنے جب وہ لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، نذر و نیاز کرتے، تو ان کے سامنے ان لوگوں نے بھی آواز اٹھائی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے حقوق الوہیت کے تعلق سے دعوت اٹھانے والے ایک شخص ہوں گے، ان لوگوں نے توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک جماعت بن گئی، 40-50 آدمیوں کی کیا ہو گئی، ایک جماعت بن گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر دعوت دینے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کی آیت کریمہ اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی تم کیا کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین کی آگ سے، اللہ رب العالمین کے جہنم سے تم کیا کرو، ڈراؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا۔ اس سورہ کے اندر، سورہ شعراء کے اندر جب آپ مطالعہ کریں گے، اس کا معنی دیکھیں گے، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور فرعون کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ فرعون کی نبوت کیسے شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کا تصادم کیسے فرعون سے ہوا، فرعون نے کیسے موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو وہاں کس طریقے سے بستی سے نکالا، اللہ رب العالمین نے کیسے وہاں پر دریا کو پھاڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو پار کیا، اور اللہ رب العالمین اس کی نجات دی اور فرعون کو غرقاب کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کو فرمایا کہ اے نبی تم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو دین اسلام کی طرف دعوت دو اور ان کو ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، جنت کی خوشخبری دو، اور آخرت کے انجام سے اس کو کیا کرو، ڈراؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کا ذکر کر کے یہ بتلایا تھا کہ اے نبی جب تم اس راستے میں جاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی ایسا ہی ظلم ہوگا، تمہارے صحابہ پر بھی ایسا ہی ظلم ہوگا جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا، آخر میں انجام تمہارا ہوگا، آخر میں کامیابی کیا ہوگی، تمہاری ہوگی۔ تو ایک قسم کا اللہ رب العالمین نے تسلی دیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، لیکن ابو طالب کے ساتھ ابو لہب، یعنی ان کے ایک چچا تھے ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، اس نے کیا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لگا دی اور کہا کہ دیکھو تم اس طریقے سے بےہودہ باتیں کرنا چھوڑ دو، ہم لوگ پورے عرب کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم معبودوں کو بارے میں یہ کہو کہ سارے معبود کو ایک معبود بنا دو، ہر معبود کے سامنے جھکتے ہوئے نہ جھکتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکو، تو سارے عرب کے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم اس کا دفاع کریں، عرب کا دفاع کریں، یا تو قریش کے سارے لوگوں کو کیا کرے، دفاع کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، وہاں پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اپنے نبوت کا اعلان کیا اور جنت اور جہنم کے بارے میں بتلایا
تو ابو طالب نے کہا کہ اے نبی، اے میرے بھتیجے، تمہاری بات بہت پیاری ہے، تمہاری بات سچی ہے، ہم اب تک ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا کہتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن تمہارے دین کے اوپر میں نہیں آؤں گا، بلکہ میں عبد المطلب کے دین کے اوپر کیا رہتا ہوں، برقرار رہتا ہوں۔ چنانچہ ابو طالب نے جب دلاسے دلایا اللہ کے وسلم کو کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک پہاڑ ہے کوہ صفا، جس میں کیا کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ میں چڑھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ میں چڑھ کر کے اعلان لگایا، یا صبا یا صبا۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور اپنی شرٹ نکال کر کے یا تو اپنا کرتا نکال کر کے جب کوئی چلاتا یا تو چیختا یا تو اعلان کرتا، تو سارے کے سارے لوگ آ کر کے کیا ہوتے، جمع ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفا کے اوپر چڑھ کر کے اعلان کیا یا صبا یا صبا، تو سارے لوگ کیا ہو گئے، وہاں پر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بتلایا کہ کیا میں تم کو اس بات کی خبر دوں، پیچھے سے ایک قوم تمہارے پر حملہ ہونے والی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں اس طریقے سے تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں نبی ہوں اللہ کا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس بات پر کیا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اس وقت کیا ہے، ابو لہب نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس نے کہا کہ کیا محمد تم نے اسی وجہ سے ہم کو جمع کیا تھا، تمہارے ہاتھ کیا ہو خاک آلود ہو، تمہاری زندگی کیا ہو غارت ہو۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ لہب اتاری تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور کھلے طور پر